مجھے تو تجھ پہ بڑی امید تھی، بڑا مان تھا کہ تو کبھی چوری نہیں کر سکتا، یہ تو نے کیا کیا؟ وہ ایک آدمی نے احرام کی چادریں پہننے کی بجائے نیچے سے بوٹ پہن لیے اور پینٹ پہن لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا رمضان کا ایک روزہ رہ گیا، ہمارے یہاں سکول میں اگر کوئی بچہ چوری کرے تو ہم اس کے والد کو بلا کے اگر یہ کہیں کہ آپ کے بچے نے چوری کی ہے تو وہ والد کہتے ہیں نہیں میرا بچہ چوری نہیں کر سکتا، میرا بچہ مولانا چوری نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے پرنسپل صاحب کہتے ہیں اچھا یہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، اس کی ریکارڈنگ دیکھ لیں آپ۔ تو جب وہ والد سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا آیا، کمرے میں داخل ہوا اور اس نے یہ چیز چرا لی، اب آپ بتائیں وہ جو باپ کو اپنے بیٹے پہ مان تھا کہ میرا بیٹا کبھی چوری نہیں کر سکتا، جب اس نے سی سی ٹی وی میں، کیمرے میں، ویڈیو میں سارا کچھ دیکھ لیا کہ میرا بیٹا چوری کر رہا ہے اور سارے ثبوت مکمل ہیں، کوئی ایکسکیوز باقی نہیں ہے، اس والد کی اس وقت شرمندگی کی وجہ سے کیا کیفیت ہوگی؟ اس تکلیف میں اس کا کتنا اضافہ ہو جائے گا، اور اپنے بیٹے سے وہ کیا کہے گا بیٹا یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا، مجھے تو تجھ پہ بڑی امید تھی، بڑا مان تھا کہ تو کبھی چوری نہیں کر سکتا، یہ تو نے کیا کیا؟ والد کے پاس سوائے آنسوؤں کے اور کوئی جواب نہیں ہوگا، والد کے پاس سوائے خاموشی کے اور کوئی جواب نہیں ہوگا، والد کے پاس سوائے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پتھرا جائیں اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والوں سنو، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس طرح باپ کو اپنے بیٹے پہ مان ہے کہ میرا یہ بچہ چوری نہیں کر سکتا، اور جب اس کو سامنے لا کے دکھایا جائے کہ آپ کا بیٹا چور ہے اور باپ کہتا ہے میرا مان ٹوٹ گیا، میرا مان ٹوٹ گیا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پہ کتنا مان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا شخص فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے۔ فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ فرمایا کر سکتا ہے۔ یا رسول اللہ فلاں گناہ بھی کر سکتا ہے؟ فرمایا کر سکتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا آپ کو امتی جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میرا امتی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، میرا امتی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جس نے سچوں کے سردار محمد کا کلمہ پڑھا ہو، جو سچوں کے سردار نبی کی امت میں آئے، میرے نبی کو کتنا مان ہے کہ نہیں میرا امتی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج جب یہ امتی بازاروں میں جھوٹ بولیں، آج جب یہ امتی گھروں میں جھوٹ بولیں، آج جب یہ امتی جگہ جگہ پر جھوٹ کا سہارا لیں، سیاست سے لے کر، حکومت سے لے کر، تجارت سے لے کر، چھوٹے خاندانی مسئلے سے لے کر انتہائی درجے کے معاملے کو حل کرنے کے لیے جب یہ جھوٹ کا سہارا لیں، تو جس بچے کی سی سی ٹی وی ویڈیو باپ کے سامنے آ جائے، باپ کا مان ٹوٹ جائے، جب اس امت کی جھوٹ بولنے کی ساری بات میرے مصطفیٰ کریم کو بتائی جائے گی تو حضور کے مان کا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ حضور کو کتنا مان تھا کہ میری امت کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، اور یہ امت جھوٹ بولتی ہے چند روپے کے منافع کی خاطر، یہ امت جھوٹ بولتی ہے چند ہزار روپے کمانے کی خاطر، یہ امت جھوٹ کا سہارا لیتی ہے چند روپے پروفٹ کمانے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائی، رمضان المبارک کا مہینہ جس میں اللہ کا قرب روزے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اس قرب سے اصل فائدہ اٹھانے کا مزہ تو تب ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں ہمارے اندر ہر وقت یہ احساس پیدا ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لہذا میری زبان سے جھوٹ نکل سکتا، میرا پیمانہ غلط تول سکتا، بہن بھائیوں کا میں حق روک سکتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے اگر فائدہ اٹھائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کو ایسا بنا دے کہ یہ قیامت میں ہمارے لیے سفارشی بن جائے۔ اللہ کا اپنے بندوں سے پیار دیکھے، محبت دیکھے۔ روزہ فرض ہے، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا، پیاسا رہنا میرے بندوں کے لیے مشکل ہوگا، تو کیا فرمایا؟ فرمایا اچھا چلو اگر تم میں کوئی مریض ہو یا کوئی سفر کرے تو جتنے روزے رہ جائیں وہ رمضان کے بعد اتنے رکھ کر اس کی قضا کر لے۔ یہ اللہ کا اپنے بندوں سے محبت دیکھا۔
اللہ کا اپنے بندوں سے پیار دیکھا ہے؟ اللہ اسے ہر صورت میں لازم قرار دے دے تو اللہ ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکلیں نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ اس سلسلے کی آخری بات سماعت کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ روزہ فرض کرنے کے بعد ساتھ ہی رعایت دے رہے ہیں کہ اچھا چلو اگر مریض ہو نہیں روزہ رکھ سکتے تو بعد میں لوٹا لینا، اچھا اگر سفر میں ہو تو اتنی گنتی بعد میں کر لینا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ یہ اللہ اتنی آسانی فرما دے اور اس کے بعد ایک آدمی گھر میں بھی ہے، مریض بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھ رہا، اور وہ یہ کہتا ہے چونکہ اللہ آسانی کرنا چاہتا ہے اس لیے میں نے آسانی کا یہ راستہ اختیار کیا کہ میں نے گھر میں صحت مند ہوتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھا۔ وہ ایک آدمی نے احرام کی چادریں پہننے کی بجائے نیچے سے بوٹ پہن لیے اور پینٹ پہن لی اور اوپر سے اس نے احرام کی چادر پہن لی۔ ایک عالم دین نے ان کو کہا بھئی یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا ہٹ جاؤ، تم مولویوں نے دین کو تنگ کر کے رکھ دیا ہے، میں نے نیچے سے پینٹ پہنی ہے، بوٹ پہنے ہیں، اوپر سے احرام کی چادر پہنی ہوئی ہے، دین اتنا تنگ نہیں ہے۔ تو وہ مولانا صاحب نے آگے سے کہا دین اتنا تنگ نہیں ہے، دین اتنا کھلا بھی نہیں ہے جتنے تم نے اس کو کھول کے اپنے لیے آسان کر لیا۔ اس بات کو دل میں بٹھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا رمضان کا ایک روزہ رہ گیا، گھر میں تھا، تندرست تھا، بس وہ سستی اور غفلت کی وجہ سے روزہ نہ رکھا، اہمیت ہی نہ سمجھی، تو اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے پاک پیغمبر کا فرمان سنیے۔ حضور نے فرمایا جس کا رمضان کا ایک روزہ رہ گیا، اس نے چھوڑ دیا، بعد میں پوری زندگی لگاتار مسلسل روزے رکھتا رہا، پوری زندگی روزے رکھنے کی وجہ سے بھی اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو رمضان کا ایک روزہ رکھنے کا ثواب اس نے ضائع کیا ہے۔ اس لیے رمضان کے روزے کی اہمیت کو سمجھیں۔ باقی روزے قیامت کے دن سفارشی نہیں ہوں گے، رمضان کا روزہ قیامت کے دن سفارشی بنے گا، اور جہاں سب کی سفارش ختم ہو جائے، رمضان کا روزہ وہاں سفارشی بن کے آ جائے۔ اس سفارشی کے ساتھ تو تعلقات مضبوط رکھنے چاہیے نا بھائی۔ تو یہ تعلقات مضبوط رکھنے کے لیے 2-3 باتیں میں نے آپ کو بتائیں، ان کو میں دوبارہ ایک دفعہ مختصراً آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اللہ کی رحمت ہر رمضان میں سب سے زیادہ برستی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم تک پہنچتی کیوں نہیں؟ اس میں 3-4 رکاوٹیں ہیں، وہ رکاوٹیں بس ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں تاکہ دل میں تازہ رہیں۔ وہ رکاوٹیں ہم تک اللہ کی رحمت پہنچنے نہیں دیتی، اور ان رکاوٹوں کو ہم نے ہٹانا ہے تاکہ رمضان المبارک ہمارے لیے خیر کا، عافیت کا اور رحمتوں بھرا مہینہ اور زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنے۔ پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ ماں باپ ناراض ہوں تو رمضان کی رحمت سے حصہ نہیں ملتا، شراب کے نشے کے عادی ہوں، سچی توبہ نہیں کی، اللہ کی رحمتوں سے حصہ نہیں ملتا، شرک اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی درجے میں شرک کے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ کی رحمتوں سے، رمضان کی رحمتوں سے حصہ نہیں ملتا۔ اور اگر دل میں کسی مسلمان کا بغض ہو، کسی مسلمان کا ویر ہو، اور وہ بندہ پورا مہینہ بھی اعتکاف کرے اور دل سے اس مسلمان کا بغض نہ نکالے، تو اس کو اللہ کی رحمتوں سے، رمضان کی برکتوں سے حصہ نہیں ملتا۔ اپنے دل کو صاف کریں اور رمضان المبارک کی رحمتوں سے اپنے دل کو منور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو ہمارے لیے باعث آخرت بھی بنائے، اور پوری دنیا میں جتنے لوگ مسلمان رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔